تو انسان کو محبت تو کرنی ہے کسی نہ کسی سے. تو اگر یہی محبت جو حقیقی محبت ہے اور کام آنے والی محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر وہ ان سے بھی محبت کرے گا جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. ماں سے محبت کرنے کا حکم اللہ سے دیا ہے تو اس سے محبت کرنی پڑے گی. باپ سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو وہ باپ سے محبت کرے گا. بیوی سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو بیوی سے خاوند محبت کرے گا. اور عورت کو ہوگی تو عورت خاوند سے محبت کرے گی. لیکن ان سب سے بھی رشتوں سے محبت کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ طاقتور جو ہماری محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے. تو وہی محبت ہمارے کام آئے گی. تو محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے ایک دن اس سے جدا ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ماں سے محبت ہوئی، پھر ماں فوت ہو گئی، ماں کی محبت کم ہو گئی، یا کنوارا تھا شادی ہو گئی تو وہ محبت ماں سے بھی ہے لیکن بیوی کی طرف منتقل ہو گئی. میاں بیوی کو تھی لیکن بچے ہو گئے تو محبت بچوں میں تقسیم ہو گئی. ایک بیٹا تھا پھر 2 3 4 ان میں تقسیم ہو گئی. لیکن اللہ کہتے ہیں میری محبت تقسیم نہیں ہونی چاہیے. میری محبت ان سب محبت سے زیادہ تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب سے زیادہ تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. کیونکہ ایمان والا انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو. ماں سے محبت ہے لیکن سب سے زیادہ تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. باپ سے محبت ہے ہونی چاہیے لیکن سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو جب تک تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے حدیث بھی پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی محمد عربی وجہ کائنات، امام الانبیاء، امام حسن حسین کے نانا، امت کے رونے والے، امت کے تڑپنے والے، امت کی شفاعت کرنے والے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت اس کے والد سے، اس کے بچوں سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، سب سے زیادہ اسے محبت اللہ اس کے رسول سے نہ ہو. اللہ اسی کو ملے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے گا. کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. کیونکہ اللہ نے حکم دیا میرے نبی سے محبت کرو، اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ہمیں اپنے دلوں میں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے سب محبت سے جتنی محبت ہے ان سب سے زیادہ محبت تو مجھے اپنی دے دے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دے. پھر ہی ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا، جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ سے باتیں کرے گا، جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ قرآن کی تلاوت کرے گا. محبت تو سب ایمان والے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کرے سب سے زیادہ تمہیں محبت مجھ سے اور میرے رسول سے ہونی ہے، پھر جا کے تم کامل ایمان والے بنو گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا اسماعیل کو ذبح کرو میرے راہ میں، قربان کرو. کہا ٹھیک ہے اللہ جیسا تیرا حکم. اسماعیل پہ چھری پھیر رہے تو اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت آ جائے، بیٹا قربان کرنا پڑے کرو، بیوی قربان کرنی پڑے کرو، پیسہ لگانا پڑے لگاؤ، جان لگانی پڑے لگاؤ، مال لگانا پڑے لگاؤ. کیونکہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے جو باقی بھی ہے اور کام بھی آئے گی. دنیا کی محبت فنا ہے، انسان کی دنیا کی محبتیں بدلتی رہتی ہے اور تقسیم ہوتی رہتی ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میری محبت کی باری آئے تو تم نے میری محبت کو تقسیم نہیں کرنا. میں اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتا، شراکت برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کے لوگ برداشت نہیں کرتے، اللہ تو پھر وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے،
متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حفیظ ہے، مقیت ہے، محی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رعوف ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، زور ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدی ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، معطی ہے، منعم ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں بٹھانی ہے، مجھے بھی اور آپ نے بھی۔ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت رچ بس دے، رچا دے، رچا دے۔ اللہ میں اپنا رنگ چڑھا دے، اپنے رسول کا رنگ چڑھا دے، اپنے رنگ میں رنگ دے۔ جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، پھر گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، گانے نہیں سنے گا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بیوی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا، بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ تو ہم سارے کمزور ہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، میں بھی گناہگار ہوں۔ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت دے دے، یہ اب دنیا سے جائے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، تو ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہو، پھر جا کے میرا اور آپ کا کام بنے گا۔ میرے بھائی، یہ دنیا تو عارضی ہے، گزر جائے گی، فانی ہے، یا کی محبت ہے بھی فانی، اللہ باقی، اللہ کی محبت باقی۔ تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو طلب دکھانی ہے کہ اللہ میں تو چاہیے میرے کو۔ جب اللہ سے مانگے گے تو اللہ پھر مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ جسے اللہ مل گیا، چاہے وہ جھوپڑی کے اندر رہتا ہو، چاہے اس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہ ہو، چاہے اس پہ سونے کے لیے رات کو نرم بستر نہ ہو، نرم گدا نہ ہو، لیکن اللہ مل گیا، وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ جس کو اللہ نہ ملا، اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں، بینک بیلنس، بڑے بنگلے، بڑی گاڑیاں، بڑا پیسہ، اس کی واہ واہ، لیکن اللہ نہ ملا، اسے کچھ بھی نہیں ملا، وہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ ملتا ہے۔ اللہ ایسے نہیں ملا کرتا، طلب دکھانی پڑتی ہے مجھے بھی اور آپ نے بھی، کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم پہ کرم کر دے اپنے حبیب کے صدقے، اس دل میں آ جا، اس دل سے گندگی کو پاک صاف کر دے، اندر کی غلاظتوں کو پاک صاف کر دے۔ یا اللہ اس کو پاک صاف کر دے، اس دل میں تجھے بسانا چاہتا ہوں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانا چاہتا ہوں۔ جب ہم دعا کریں گے اور روئیں گے، پھر ہی جا کے اللہ اس دل میں آئے گے۔ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہماری فریاد کو سننے والا ہے، اس کو نہ سنائے تو کس کو سنائے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرے، میں بھی آپ بھی، ہم سارے کمزور ہیں، کہ اللہ میری توبہ، معافی مانگے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ہم سارے گناہگار ہیں بھائی، اللہ کو دکھانا پڑے گا اپنی طلب، پھر جا کے اللہ دلوں میں آیا کرتے ہیں، ایسے اللہ دل میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ اس دل میں آ جائے، اس دل میں آ جائے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، جو میرے بیان آپ سنتے ہیں، وہ دعا کرے کہ اللہ اس دل میں آ جا، اس دل میں آ جا، اس دل میں آ جا۔ چاہیے ہمیں اللہ، چاہیے۔